السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے۔ شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب آج کی بہت سے ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن سب سے اہم جو معاملہ ہم نے دیکھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، جس میں بہت سے معاملات پہ بات کی گئی، لیکن مدرسہ ریفارمز کو لے کے اور پھر یکساں نظام تعلیم اور جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو برابری پہ فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے، 2014 میں سانحہ اے پی ایس ہوا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کی ایک یہ کاؤنٹر نیریٹیو مدرسہ ریفارمز یہ بھی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک اتنا ٹائم کیوں ہوا؟ یہ مدرسہ ریفارمز اب تک یہ معاملہ حل کیوں نہیں کر لیا گیا؟ کیونکہ بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ تو ہے نہیں، اور کافی زیادہ تعداد تھی ان مجلسوں کی۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ کتنے 35,000 ہیں، 30,000 آج جو انہوں نے فگر کوڈ کی۔ جی تو اگر لیکن انہوں نے یہ مانا ہے کہ اس میں سے کچھ مدرسے تو ٹھیک ہیں، لیکن ان میں سے چند ہیں 100 سے کم ہے جن کی تعداد جو شرع پسندی اور انتہا پسندی تو پھیلا رہے ہیں۔ 100 ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اگر وہ انتہا پسندی پھیلا ایک ادارے کی صورت میں ہوں، درسگاہ کی صورت میں ہوں۔ جی شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ہی تفصیلی پریس کانفرنس کی، جس میں زیادہ تر پختون تحفظ محاذ کے بارے میں انہوں نے خاصی کھل کے باتیں کی کہ اب ٹائم گزر گیا ہے اور اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اگر کی جائے گی قانون کے مطابق۔ لیکن انہوں نے بڑا سیریس چارج لگایا کہ را اور این ڈی ایس جو یعنی افغان انٹیلیجنس ایجنسی ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو بلکہ کہا کہ جلال آباد میں جو ان کا کونسلیٹ ہے انڈیا کا، وہاں سے جا کے پیسے جو ہیں لیتے رہے ہیں پی ٹی ایم کے لوگ۔ تو یہ اب یہ قانونی کارروائی جو ہے یہ کس شکل میں ہوگی، یا کوئی اور کلیم ڈاؤن ہوگا اس کے اوپر؟ کیونکہ ان میں سے ایک تو ایم این اے بھی ہیں، علی وزیر اور محسن داوڑ جو ہیں، یہ دو ایم این اے ہیں۔ جی دیکھیں بات یہ ہے عارف صاحب کہ جب انہوں نے اتنی تفصیلی بات آج کی، ان کے پاس ثبوت ہیں تو اس کی بنا پر یہ بات ہوئی ہے نا۔ آج تک تو ایسی بات نہیں کی تھی، اور ہم یہ پی ٹی ایم کا جو ڈرامہ ہے یہ تو بڑے عرصے سے اب دیکھ رہے ہیں، اور چپکے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ کوئی باہر کا ایجنڈا ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور شک و شبہات کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی پی ٹی ایم کا معاملہ جو ہے وہ تو کے پی کا معاملہ ہے، وہ فاٹا والا معاملہ ہے، اس ایریے کا معاملہ ہے، اور یہ ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی؟ وہ نقیب محسود کا کیا معاملہ ہوا کراچی میں کہ وہاں سے آوازیں اٹھ کھڑی ہوئیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ابتدا کا ہونا، پھر ہمارے اندر ہی جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ ایک تو آپ کو معلوم ہے وہ بلوچستان سے ہیں اشکزئی صاحب، پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی طرف سے ان کے بارے میں خوب سپورٹ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ مگر اس کے برعکس جو معاملہ وہ جو ضم کرنے والا کے پی کے کا اور فاٹا والا، اس کے اندر ان کی آوازیں اس کے مخالف تھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے اندر آپ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کے تحت ہم کہیں کہ واقعی یہ ان کے خیر خواہ ہیں؟ یعنی معاملہ اگر پختونز کا ہے اور اس کے اندر ہم ان کا مرجر کرنے جا رہے ہیں کے پی کے میں، تو سارے پاکستان نے سپورٹ کیا۔ مگر اس طرح کی چند آوازیں، یہ بڑے بڑے لیڈران اور بڑے بڑے معتبر قسم کے لوگ وہاں سے آوازیں آئیں کہ نہیں جی ان کا تو مرجر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تضاد اتنا بڑا نظر آنا، یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں پھر شک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کی بات چیت، ان کا لہجہ اس حد تک کہ ایک وقت پہ یہ بھی کہا گیا، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کی کچھ باتوں میں وزن ہے، مگر ان کا جو اظہار کا طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ کھلا فوج کے خلاف باتیں، اگر وہاں پہ مائنز لگی ہوئی ہیں آپ کے علاقے میں تو بھائی مائنز ختم کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کا علاقے میں جانا جو ہے چیک پوسٹ ہیں وہ دشواری ہے، تو آپ وہاں بیٹھ کے یہ معاملے کے لیے آپ طلب کریں ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اس کا سولوشن ہے۔ آپ ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، کبھی آپ جرمنی نظر آتے ہیں، کبھی آپ اور ملکوں میں نظر آتے ہیں، اور اب وہ سارے جو کنیکشنز ہیں وہ بھی بنتے ہوئے نظر آ گئے کہ کہاں سے آپ فنڈ لے رہے ہیں اور کس کی زبان بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی،
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں بھی ہم نے بہت چھوٹ دی تھی, بڑا وقت گزرا تھا, ان کے ساتھ مذاکرات میں بڑا وقت گزرا تھا, مگر پھر ایک ایسا وقت آیا جس میں ہم نے یہ سوچ لیا اور یہ ہمارے جو نقصانات ہوئے, خاص کر یہ اے پی ایس والا معاملہ, پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ان کے ساتھ مزید کسی قسم کی گنجائش شاید صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہ سانحہ اے پی ایس کے بعد اور پھر مدرسہ ریفارمز کا بھی تذکرہ ہوا ہے. چودھری منظور حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا. چوہدری صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور ایک تو کچھ باتیں پرانی جن پہ عمل درآمد ہونا ہے, مدرسہ ریفارمز کا جس سے ہم نے تذکرہ کیا, لیکن یہ پی ٹی ایم والا جو معاملہ ہے اور جو جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے یہ لوگ کردار کشی کرتے رہے اداروں کی, اور اب بالآخر رسپونڈ کرنا پڑا فوج کو, پیپلز پارٹی اس سارے معاملے پہ کیا موقف رکھتی ہے؟ یہ اس سے پہلے کہ جواب دیں منظور صاحب, یہ جیسے ابھی شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ پاکستان کے اندر کوئی, جس طرح انہوں نے کہا کابل اور نئی دلی سے امداد آ رہی ہے, اور یہ ایک ایسا بیانیہ جس کے 2 MNAs ہیں ان کے کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, تو پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے اس کو؟ نہیں دیکھیے, پہلے تو شاہد لطیف صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا مرجر پہ اور ہے اور ہمارا اور ہے, پی ٹی ایم کا اور ہے, پی ٹی آئی کا اور ہے. یہ مختلف سیاسی پارٹیاں جن کے مختلف نظریے ہیں, ہمیشہ پولیٹیکل نیگوشیٹڈ کے ذریعے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, کسی حکم یا کسی آرڈر کے ذریعے نہیں امپلیمنٹ کرتے. ایک تو یہ بات گزارش تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ غلط تھی تو اس کو کس نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی؟ کیسے وہ 2 بندے منتخب ہو کے آ گئے پارلیمنٹ کے اندر؟ اگر وہ اتنا ہی وہ غلط تھی اور یہ سارے ثبوت جو آج پیش کیے گئے وہ ان کے پاس تھے سارے اس سے پہلے, تو پھر نہیں آنا چاہیے تھا نا ان کو. پھر اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں جو رجسٹر کروائی گئی الیکشن, جن کو لڑنے دیا گیا, جن کو نہیں لڑنا چاہیے تھا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا پوائنٹ آف ویو درست ہے, بلاول صاحب کیا بار بار کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر نتیجے ہم نے دیکھے ہیں اس ملک کے اندر, جن کی بات نہیں سنی گی. اور پھر پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی اور ان کو آپس میں ملانا یا ان کا کمپیریزن تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے. ٹی ٹی پی تو ہمارے بچے تھے, ٹی ٹی پی تو کس نے مل کر بنایا. لیکن پی ٹی ایم جو کہہ رہی ہے, اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر بھرے ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے, ہماری دکانیں بھری ہوئی تھی وہ کہاں چلی گئی, ہمارا بزنس کوئی نہیں, یہاں پہ جو آئی ڈی پیز گئے تھے وہ اتنے سال ہو گئے وہ واپس نہیں آ سکے, ان کو آپ سیٹل نہیں کروا سکے. اس سے پہلے سوات کا آپریشن تھا, 90 دن کے اندر جی ودن 3 منتھ سارے کے سارے آئی ڈی پیز واپس گئے, اپنے گھروں تک گئے. تو یہاں پہ بھی اگر وہ سوال پوچھ رہے ہیں تو ان کو سوال پوچھنے پہ یہ کہا جائے کہ یہ کوئی غلط ہے. اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں ان کو تھا. دوسرا نظامی صاحب کی جو بات ہے, جو نظامی صاحب نے ابھی سوال کیا کہ دیکھیے آج انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں. اب میں اگر راؤ انوار کی بات کہی تو راؤ انوار کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا, جس کی بات میں کلیریفیکیشن بھی دی کہ وہ بہادر بچہ ہے, لیکن وہ جن کا بچہ ہے وہ سب کو پتا ہے کن کا بچہ ہے, اور کون کس کا بچہ ہے یہ بھی پتا ہے, سارے پاکستان کو پتا ہے. اب چھپانے والی بات تو ہے کوئی نہیں. اس لیے ایسی باتیں ان کو اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اسی لیے بلاول صاحب نے کہا کہ ان سے نہ دلوایا جائے, آپ حکومت اپنا سیاسی بیانیہ دے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. آپ کو یاد ہے کہ جو بلاول کے نانا مرحوم تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے ریٹ آف دی اسٹیٹ کو نافذ کرنے کے لیے بلوچستان میں وہاں پہ ملٹری ایکشن کیا, نیب کے خلاف ریفرنس بنایا, ان کو حیدرآباد ٹریبیونل ہوا. تو اگر اب بھی اگر عمران خان کی حکومت قانونی کارروائی کرتی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ نہیں دیکھیے, اگر اس پہ جائیں تو میں اس آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا, میرے سے بہتر میں بھی تاریخ کا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا وہ کتنا. جی چوہدری صاحب آپ رسپونڈ کر لیں, شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کس نے وہاں پہ ایکشن کیا اور کس نے کیا کیا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا,
کہ بھٹو صاحب کیا چاہتے تھے, باقی کچھ قوتیں کیا چاہتی تھیں, اس میں کہاں پہ آ کے کانفلکٹ آیا, کہاں پہ کس نے انکار کیا واپس آنے سے اور کیا ہوا, وہ ایک لمبی داستان ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کو اگر کرنا ہے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں, لیکن کیا اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ اگر کوئی گورنمنٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ رکھے پارلیمنٹ کے سامنے, تو پارلیمنٹ بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ 1974 نہیں ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں, بلاول صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ان کو پولیٹیکلی انگیج کریں, تو انگیج کرنے میں حرج کیا ہے؟ اور جہاں جہاں پہ ہم نے پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا اس کے نتائج دیکھ لیں پھر پاکستان نے کیا کیا بھگتے. شاہد صاحب, پولیٹیکلی انگیج کرنا ٹھیک ہے, بنتا ہے, وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں ان کو واپس لانا چاہیے. لیکن جس طرح آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, اگر فنڈنگ باہر سے ہے, کسی کے ایجنڈے پہ ہیں, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک نیکسس تھا پاکستان کے اندر, آپ نے لوگوں کا نام بھی لیا, اب یہ نوجوان لوگ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ اس وقت نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, الزامات بھی لگا رہے ہیں, کوئی حل تو نکالنا ہوگا نا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر غور کیا تو آج ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ سب سے پہلے ان سے ملنے والا میں تھا, ان کو بھیجا گیا تھا کہ ان کو انگیج کیا جائے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہ انہوں نے آپ کو پوری داستان سنائی کہ وہاں پہ بجائے اس کا ایک پازیٹیو مثبت جواب دینے کے کہ اگر آپ کے مسائل ہیں تو ان مسائل کو لائیے, اور جو علاقہ جہاں بیٹھ کر آپ نے مسائل حل کرنے ہیں وہ منسٹر صاحبان کو پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے آپ کا پورا, ان تک وہ بات پہنچا کے ان کو اپنی طرف جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیجئے, کیونکہ آپ کے مسائل ہیں. تو مسائل کا حل یہ ہے کہ را سے فنڈ لے لو, مسائل کا حل یہ ہے کہ این ڈی ایس سے فنڈ لے لو اور وہ کہاں استعمال کرو, اور بہت ملکوں میں پھر رہے ہیں وہ تو انہوں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں. تو یہ جہاں پہ معاملے اس طرح کے آ جائیں, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, کہنا آسان ہے, پر جن کے پاس ثبوت ہیں ذرا ان کا بھی تو جواب چاہیے نا, کہ آپ یہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں جن ایجنسی, دیکھیں یہ 74 کی بات آپ ٹھیک کرتے ہیں, مگر آج جو پاکستان کے حالات ہیں کیا وہ بھی ہم پر واضح نہیں ہے؟ یہ بات بھی کہہ دینی آسان ہے کہ سب جانتے ہیں وہ کس کے تھے اور کون کس کا تھا. دیکھیں, ماضی کی غلطیوں کا ذکر بھی بہت سارا ہم کر چکے, اس بحث میں اگر آپ جائیں گے تو بہت لمبی داستان بنے گی, اور ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے. میں اس چیز کو مانتا ہوں, یہ تو فوج نے بھی اس بات کو تسلیم کیا, اور بڑے کھلے عام انہوں نے تسلیم کیا کہ جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور اب چونکہ 2 حکومتیں ہماری خاص کر جمہوری حکومتیں گزریں, اس دوران یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ہم اپنا کردار صحیح طرح سے ادا کرنا چاہتے ہیں. اب اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, نشاندہی کر رہے ہیں, تو اب بھی ہم کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے, ان کا حل ہمیں نہیں کرنا یا کرنا ہے. ٹھیک ہے چودھری اس کا صاحب, جواب تو چاہیے نا کہ جو پیسے لے کر اور پاکستان میں کسی کی پراکسی کے طور پر یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسروں کے بیانیے کو تقویت دی جا رہی ہے, یہ لوگ کون ہیں, ان تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جی صحیح ہے. انہوں نے ویسے یہ بھی کہا کہ ہم قانون کے مطابق کریں گے معاملہ. اور تیسری طرف عمران خان صاحب نے 19 اپریل کو ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں, پی ٹی ایم والے جو بات کر رہے ہیں, یہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں, تاہم ان کا لہجہ جو اختیار کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بعد میں انہوں نے تصحیح کی, انہوں نے بھی وہی بات کی جو ڈی جی ایس پی آر نے کی 14 اپریل کو جب انہوں نے وہاں جلسے سے خطاب کیا ہوانا میں, کہ کچھ عناصر انتشار پھیلاتے ہیں اور ان کے رہنماؤں کو بیرون ملک سے پیسہ مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اور جو فوجی قیادت ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے پی ٹی ایم کے بارے میں. تو باقی سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے اس معاملے میں. اچھا نہیں عارف صاحب, 2-3 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات ہے, اگر انہوں نے کہیں سے فنڈنگ لی ہے, ثبوت موجود ہیں, تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت یا جو ادارے ہیں وہ عدالت میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ عدالت میں لے کر جائیں, عدالت ان پہ پابندی لگا دے گی, بات ختم ہو جائے گی. اس میں کون سا اتنی راکٹ سائنس ہے؟ اگر ان کے پاس پروف ہیں تو لے جائیں. دوسری بات ان کے مطالبات کی, اگر عمران خان کہیں کہ ان کے مطالبات ٹھیک ہیں
تو وہ سارے کین آشش کرتے ہیں. 1971 کا تو پھر تجزیہ کر لیا جائے کہ کس کا کیا رول تھا. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے رکھ کے تو پھر کر لیتے ہیں کہ کس کا کیا رول تھا, بھٹو صاحب کا کیا رول تھا, باقی لوگوں کا کیا رول تھا. تو ہم کوئی کسی بات سے یہ گھبرانے والے نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے. جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیجئے, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, جو پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کرے, جو جوڈیشری کا کام ہے جوڈیشری کرے, جو نیب کا کام ہے وہ نیب کرے. ہر کام آپ یا ہر ادارہ ہر کام نہ کرے. جس کا جو کام ہے, میڈیا کا کام ہے جو میڈیا کو کرنے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ایسا ہو پائے. چوئی صاحب ایک تو آپ کا مطالبہ جو ہے وہ بھی ڈی جی آئی ایس بہار تک پہنچ گیا ہے, اور دوسرا اگر آپ باضابطہ اپلیکیشن دے دیں, کوئی درخواست کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. شاہد صاحب وہ میرا خیال ہے ہمارا انفارمیشن سیکٹری ہیں وہ باضابطہ خط لکھ رہی ہیں ان کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, یہ سارے معاملات تو ہیں. ایک ڈاکومنٹ جہاں سے میں نے بات کا آغاز بھی کیا تھا, نیشنل ایکشن پلان, اس کو لے کر اس طرح کی بھی معاملات تھے, اس طرح کی جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کا حل بھی تھا اس میں, لیکن ابھی تک 4 سال ہو گئے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. موجودہ حکومت سے توقعات کی جا رہی تھیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے گی. یہ ڈیلے کی ریزن کیا ہے؟ کیا اس میں سیاسی لوگوں کی طرف سے کچھ کمی برتی جا رہی ہے یا اداروں کی جانب سے کچھ کمی ہے؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر اپ ڈیٹس کے لیے جو بھی میٹنگز ہوئیں, تو اس میں اس سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب تھے نواز شریف صاحب, ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا رہا. کیا وہ خوش تھے اس کی اپ ڈیٹس کے بارے میں؟ جو پروگریس تھی نیشنل ایکشن پلان پر, آپ کو بھی یاد ہوگا 20 نکات تھے نا. ان 20 نکات میں سے جو کام آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ فوج کے حوالے کیا وہ تو انہوں نے کیا, بڑے احسن طریقے سے کیا, مگر اس کے زیادہ تر جو نکات تھے وہ تو ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے, مینجمنٹ جو ہے, اس کے ذمے تھے. اس کے ہر نقطے کے اوپر کم از کم ایک کمیٹی بننا چاہیے تھی, کیونکہ آپ کو ان سارے نقطوں کے اوپر منصوبہ بندی کی ضرورت تھی. آپ نے خاص کر اصلاحات کی بات کی تھی, اور بے شمار اصلاحات کی بات کی تھی آپ نے. یہ جو مدرسوں کا آج ذکر ہو رہا ہے, کیا اس میں شامل نہیں تھا؟ کتنے مدرسے ہیں جن کے اوپر ہم نے اصلاحات جو ہیں وہ لاگو کی, یا ہم نے اصلاحات کے بارے میں اس قوم کو کوئی اپڈیٹ دی, یا ہم نے اس کی کوئی ترتیب بنائی, یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا. اب آج یہ 100 کی فگر جو ہے وہ پھر کھل کر سامنے آ گئی کہ 100 کے قریب ایسے مدرسے ہیں ہزاروں میں سے جن پر شک و شبہات ہیں. تو اس پر ہم نے اصلاحات کے بارے میں جو کارروائی کرنی تھی, کیا ہم نے کی؟ کس کا کام تھا؟ فوج کا کام تو نہیں تھا, حکومت کا کام تھا نا. ہمارے سارے سیاسی جو لوگ ہیں وہ سارے مل کر بیٹھے تھے, سیاسی قوتیں مل کر بیٹھی تھیں, سر جوڑ, بالکل ان کے بشمول ان کے, تو سر جوڑ کر بیٹھے تھے. اتنا بڑا حادثہ جو شاید ہم ساری عمر نہ بھلا سکے, اے پی ایس والا جو تھا, ظلم و تشدد کی انتہا تھی, اس لیے ہم اس سے ہل گئے تھے. تو وہ جو ہم نے اس شاہد صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہماری سیاسی قوتوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاہد صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, پاکستان اندر جو اس وقت سیاسی حالات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد ایک اور بھی معاملہ, نظامی صاحب ایف اے ٹی ایف والا پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور حوالہ ہنڈی کا تذکرہ بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. تو ایسے میں جو کوششیں ہیں پاکستان کی, ان کو کتنا اثر انداز ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد اس معاملے پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چوئی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چلیں گے. آصف زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے. بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی ڈیفائن کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ جو احتساب کا عمل ہے اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں, ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر مطلب کے پی کے سے جو ایشوز ہیں وہ تشت ازبام ہیں, سامنے پڑے ہیں, 21,000 جو سٹوڈنٹس ہیں فیک سامنے آ گئے, ان پہ کوئی کارروائی نہ ہو. یہ جو سونامی ٹری ہے, ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے, اب تو ایک کمیٹی نے رپورٹ دے دی اور وہ سب کے سامنے آ جائے, کچھ نہ ہو. یہ جو خیبر بینک ہے اس پہ کچھ نہ ہو. باقی ایشوز کتنے ہیں, معلم جبہ سے لے کر
پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اس پہ کچھ نہ ہو، اور دوسری طرف آپ اٹھا کر اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، سب کو جیلوں میں ڈال رہے ہوں، اور 90 لاکھ کہتے ہیں عقیل کریم ڈیڈی کے یہ فیک اکاؤنٹس ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب کے فیک اکاؤنٹس ہیں، جے آئی ٹی کہتی 5000 تو ہمیں ملے ہیں. اب کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، یا تو فیک اکاؤنٹ سارے غلط ہیں یا سارے ٹھیک ہیں، یا سارے وہ فیک اکاؤنٹ ہیں یا ٹریڈ اکاؤنٹ ہیں یا جو کچھ بھی ہیں. اگر کہیں غلط یوز ہوئے تو بتائیے، اگر باقی کے سارے یوز ہوئے تو وہ بھی آپ کو بتانا پڑیں گے کہ باقی سارے ٹھیک تھے، ان میں سے یہ 16 غلط ہے. اس میں سے صرف 16 قابل گردن زدنی ہے 90 لاکھ کے اندر میں سے، یا 5000 جو جے آئی ٹی کہتی ہے. آپ کتنے بندے کو گرفتار کر لیا سندھ میں؟ ابھی تک کیا کنیکشن ثابت کر چکے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. علیمہ خان سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے ایمنسٹی تو لے لی، لیکن پیسے کہاں سے آئے آپ کو؟ 3 سال ہو گئے پی ٹی آئی کا کیس پڑا ہے، 18 فیک اکاؤنٹس اس میں. اکبر بابر پیٹ کر مر گیا ہے کہ اس کے اندر یہ 18 فیک اکاؤنٹس ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. تو پھر ہم ایک تو کہتے ہیں کہ اگر احتساب کرنا ہے تو سب کے لیے کر لیے. شرجیل میمن خود واپس آیا، اس کو جس تذلیل کے ساتھ گرفتار کیا گیا سب کے سامنے بیل کے باوجود، 2 سال ہو گئے جیل میں پڑا ہے. باقی لوگ جس کو مرضی پکڑتے ہیں، جس کو مرضی نہیں پکڑتے. سو ہم یہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پہ ایکول ٹریٹمنٹ، پھر ایک احتساب کا ایسا ادارہ جو سب کے لیے ہو، جس میں شاہد لطیف صاحب جیسا کوئی جرنیل بھی بٹھا دیجئے، کوئی بیوروکریٹ بھی بٹھا دیجئے، کوئی صحافی بھی آپ کو مل جائے گا، کوئی جج بھی مل جائے گا، کوئی پولیٹیشنز بھی، کوئی سرپھرا آپ کو مل جائے گا. بٹھا دیجئے، ایک ادارہ بنا دیجئے جو سب کا احتساب کر سکے، کوئی بیوروکریٹ بھی بٹھا دیجئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا جو سب کے لیے ہو. لیکن اگر آپ نے عام ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کرنا ہے، چونکہ نیب بنا ہی، آپ کو یاد ہے نظامی صاحب کو پتہ ہے میں ایم این اے تھا اس وقت، نیب نے کیا رول کیا تھا، اس سے پہلے الیکشن سے پہلے کیا توڑا تھا، پارٹیاں کیسے توڑی تھی. اب اس کے بعد جب پیٹریاٹ بنائے اس وقت نیب کا کیا رول تھا، اور آج کیا رول ہے، وہی رول ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، اگر آپ نے کرنا ہے تو کیجئے. اس نے یہ کہا، انہوں نے اس لیے کہا کہ بزنس بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، سٹاک مارکیٹ کریش کرتی چلی جا رہی ہے، آپ کے سارے اقدامات کوئی نہیں ہو نہیں رہے، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، تو آپ کا سارا سیٹ اپ وہ کولیپس کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن آپ ہیں کہ آپ کوئی بات نہ سننے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. جی شاہد لطیف صاحب، یہ آپ نے ان کی بات سنی. اب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب کو ریفارم کرنے کی بات آگے چل رہی ہے. تو ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف آپ نے ان کی شکایتیں سنی. یہ بات تو کسی حد تک درست ہے کہ اکانومی کا پہیہ نہیں چل رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے نہیں چل رہا یا کچھ اور وجہ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں نیب ایک میجر وجہ ہے. وہ اس لیے کہ نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ تو سب کے سامنے ہے نا. ہم سب کہہ چکے، عدالتیں بھی کہہ چکی کہ جی وہ کالا قانون ہے. جس طرح نیب بنا اور جو اس کی آج تک پرفارمنس رہی، کارکردگی رہی، اس کے اوپر سب کو شک و شبہات ہیں. مگر بات یہ ہے کہ کتنی حکومتیں درمیان میں گزریں. ابھی جو ریسنٹلی گزریں، ایک پی 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 کی اور ایک پی ایم ایل این کی، اس وقت ہمیں یاد نہیں آیا کہ نیب کے جو قوانین ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، نیب کا کوئی رخ سیدھا کرنا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب حکومتوں میں ہم نہیں ہوتے تو پھر نیب کی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں، اور جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو اپنے ریکارڈز کلین کرانے کی فکر ہوتی ہے. سب نے کلین چٹیں لی یا نہیں؟ اسی نیب سے حلیفوں کو بخشا اور جو حریف ہیں ان کو پینلٹی بھی لگائی. یہ نیب کا پورا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. جس کام کے لیے استعمال کیا ہمارے سامنے ہے. نیب کے جو آپ نے چیئرمین لگائے وہ بھی کس طرح لگائے، انہوں نے کیا کچھ آپ کے لیے کیا، یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں اور ہم حکومت چلا رہے تھے تو پھر ہم کہاں تھے؟ فرق اتنا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اس چیز کو پکڑ سکتے تھے، آپ کے پاس اتنی طاقت تھی، آپ نے نہیں پکڑا. میں مانتا ہوں کہ نیب کا قبلہ درست نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ اس کے قوانین ٹھیک نہیں ہیں. کسی کو آپ انکوائری پہ پکڑ لیتے ہیں، کسی کو آپ انویسٹیگیشن پہ پکڑتے ہیں، کسی کو آپ جب ان کے خلاف پراپر کیس تیار ہوتا ہے تو تب جا کے پکڑتے ہیں، کسی کو پکڑتے ہی نہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ایک جیسا نہیں ہے. جو احتساب ہے اس کا معاملہ، اس کے اندر بڑے بڑے سوالات ہیں. جیسے ابھی یہ چودھری صاحب کہہ رہے تھے، میں 100% اس پہ ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. مگر جب نیب کو سیدھا کرنا تھا تو چودھری صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ پھر حکومتیں کہاں تھیں. آپ کی بھی تو 5 سال حکومت رہ چکی ہے. اس وقت کیوں نہیں ہم نے یہ فیصلے کیے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیوں نہیں ہم نے نیب کو سیدھا کیا؟ کہ ہم بہت مشغول تھے کہ اپنے معاملات نپٹا لیں. چوہدری صاحب، اس کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف لٹنٹ تھے. وہ کہتے تھے کہ کل کو زرداری صاحب کے خلاف استعمال کریں گے. ہتھیار کے طور پہ نیب کو لیتے ہیں سیاستدان.
نہیں یہی میری مسئلہ تھا۔ دو گزارشات ہیں چھوٹی چھوٹی، عارف صاحب دو چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں۔ نمبر 1، ہمارے پاس تو اس وقت ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی، 125 لوگ تھے، ہم نے تو پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ، ہم نے 18ویں ترمیم کی، باقی لاس کیے۔ یہاں پہ میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی نہیں مانی تھی، ان کے بغیر نہیں ہو میں نے سکتا کہہ دیا تھا۔ already، ہم مجھے ان پتا کو ہے۔ اس وقت بھی کہتے رہے جب ہاں ان کی گورنمنٹ تھی تب بھی کہتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب ایک بات میری گزارش سن لیجئے، ایک ہے جس نے یہ قانون، کالا قانون لے کر آئے، اور ایک ہیں جنہوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ دونوں ایک جیسے مجرم نہیں ہو سکتے۔ جو بیسک مجرم ہے، جو پرائم جس نے کیا، جس نے توڑنے کے لیے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے یہ ادارہ لے کر آیا، بنیادی مجرم وہ ہے۔ جنہوں نے اس غلطی کو ٹھیک نہیں کیا، ان کی بھی جو ہے سیف وہ الرحمان بات کو جتنی بھول ہے گئے ان آپ۔ پہ میرے پہ جتنی آتی ہے میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، یہ اس کو بہت آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیے، یہ صدارتی، آپ میرا دونوں حضرات سے مختصراً جواب چاہیے کہ یہ جو صدارتی نظام کی ایک بحث چل پڑی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کے؟ جی ایئر مارشل صاحب۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ اب ملبہ جو ہے وہ کسی نظام پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں صدارتی اور پارلیمنٹری سسٹم دونوں نہیں چل رہے؟ صدارتی نظام سپر پاور چلا رہی ہے، بہت اچھا چلا رہی ہے، بہت بڑی پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹری سسٹم یو کے کا، جہاں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو وزیر ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو بریکسٹ والا معاملہ تھا وہ دوسروں پہ حاوی تو نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے ایک وزیر جو ہے وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا۔ تو پارلیمنٹری سسٹم بھی بہترین چل رہا ہے۔ تو لہٰذا مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ سسٹم خراب نہیں ہوا کرتے، ان کو چلانے والے خراب ہوا کرتے ہیں۔ آپ کسی سسٹم میں بھی وائرس ڈال دیں، وہ سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب آپ اپنے کندھے سے بوجھ اتار کر ملبہ جو ہے سسٹم پہ پھینکنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ سے سسٹم چل نہیں رہا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب سارے معاملات اور ساری برائیاں سسٹم کی ہیں، اس کو صدارتی نظام کر دو اور پاکستان جو ہے سبز باغ فوری طور پہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پارلیمنٹری سسٹم ہو، صدارتی سسٹم ہو، ہاں جو اس کی برائیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں، کیونکہ دنیا میں یہ سسٹم چل رہا ہے۔ جو وائرس کیا ہے؟ جی، کون سا وائرس ہے جو اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں تو اتفاق کرتا ہوں ایئر مارشل صاحب سے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو وائرس ہے جس کی بات انہوں نے کی، تو اس کو تو کس نے ڈالا ہے اور کس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ اگر ہم نے ڈالا ہے تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اگر کسی اور نے ڈالا ہے تو اس کا کوڈ بھی تو اس کے پاس ہوگا اس وائرس کا، تو اسی نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تو جو ہے وائرس، اس کو جو اس کی خرابیاں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ باقی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اپنا ملبہ جو ہے وہ اپنے آپ پہ ڈالیے، یہ حکومت اپنے کندھوں پہ لے۔ بالکل اس کو یہ لینا چاہیے کہ ہم سے سسٹم نہیں چل پا رہا، ہم سے حکومت نہیں چلی، ہم نے 8 مہینے کچھ نہیں کر پائے، ہمارا جو دماغ تھا اس کو ٹھڈے مار کر ہم نے نکال دیا ہے، تو وہ نہیں چل پا رہا، تو چیزیں نہیں چل پا رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے صاحب کا تعلق تو اندر اس حکومت قسم سے کا نہیں ہے، آپ سسٹم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری لے لیں۔ نہیں، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن چلنے کون نہیں دے رہا؟ پارلیمنٹ میں کیا پارلیمنٹ کے اندر میں شاہد صاحب کو نہیں کہہ رہا، جی نہیں، میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری لینی پڑے گی، جو لیڈ ان کو بالکل لینی پڑے گی کہ ہم سے یہ سسٹم نہیں چل رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، میں گزارش کروں گا مہربانی کریے اس کو نہ چھیڑیے۔ وہ وفاقی ہے، وہ پارلیمانی ہے، وہ جمہوری ہے۔ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو چیزیں اور ہو جائیں گی۔ ہمارے صوبوں کے اندر پہلے شکوک و شبہات موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، ایشوز موجود ہیں۔ یہ پی ٹی ایم آ گئی ہے، اس سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام کی تمام پشتون لیڈرشپ کو بالکل فارغ کیا گیا۔ اب فارغ کریں گے تو ایسی چیزیں پھر ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ چھوٹے صوبے شاکی ہیں پہلے ہی، تو اس قسم کا ہم لے کر آئیں گے یا کوئی اور تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے پہلے تجربے کرتے کرتے آدھا ملک گوا دیا۔ اب کسی تجربے کے مکمل بہت شکریہ چودھری منظور حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ مزید پاکستان کے سیاسی معاملات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ نظامی صاحب،
معیشت کو لے کے آج بھی بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا کا دورہ انہوں نے کیا. اسد عمر صاحب وزارت تو چھوڑ گئے لیکن وہ پرچھائیاں ان کی ابھی بھی باقی ہیں. اب ایک بیان سامنے آیا ہے کہ وہ کارکردگی سے زیادہ کچھ سیاسی محرکات تھے کہ اسد عمر صاحب کو وزارت سے ہاتھ دھونا دیکھیں پڑے. نا میں یہی کام کرتا ہوں. آپ کو پتہ نا کہ بنیادی طور پہ میں رپورٹر کے طور پہ جی میرا رہا جو ہے سارا جو کریئر ہے، جی تو یہ ایسی خبریں جب لگتی ہیں نا، ایک بڑا ہی موقر انگریزی روزنامے میں لگی ہے جی بالکل فرنٹ پیج پہ جی ایسے ہی ہے. کہ جی دیر آر پولیٹیکل ریزنس. مطلب کہنے کا ہے کہ ان کو کارکردگی کی بنا پر نہیں نکالا گیا بلکہ ان کو سیاسی وجوہات تھیں. الگ کیا گیا. اب ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں آئی ایم ایف میں بڑے شادمان تھے کہ انہوں نے ڈیل کلنچ کر لیا واشنگٹن میں. ان کو کیا پتا کہ ان کی تقدیر کا فیصلہ یہاں ہو چکا ہوا ہے. اور آپ نے کہا بھی تھا فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں. ہاں وہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا. تو میں نے پھر ذرا مزید کو ردا کہ آخر وجہ تصفیاں کیا بنی ان کے جانے کی. جی کیا واقعی انہوں نے اتنے پہاڑ لے کے آئے تھے کہ اس وجہ سے خان صاحب جو ہیں ان کے زیر بار تھے، اور پھر انہوں نے پولیٹیکلی ان کو کیا مجبوری تھی ان کو نکالنے کی. وہ بھی میں نے کو تھوڑی سی انکوائری کی تو پتہ لگا کہ خان صاحب کو 2-4 ان سے بڑی ہی بنیادی شکایتیں تھیں. اچھا. ایک تو یہ کہ اسد عمر صاحب ٹیم ورک میں بالکل ماٹھے تھے. یقین نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ایک اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے، اس سے بیٹھیں، کوئی جو فائنانس منسٹری کے جو اہلکار ہیں ان سے مشورہ کریں، کچھ مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے سب ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اور وہ اپنے آپ کو واقعی پرائم منسٹر کے بعد سب سے اہم جو واقعی ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا، ایک اور چیز کو خان صاحب کو بہت گلا تھا، وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. انہوں نے مسلیڈ کیا کہ جی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ جناب یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں فوراً چلا جانا چاہیے. جی ایسے ہی. لیکن انہوں نے کہا جانا نہیں چاہیے. اتنے یہ پیسے، خان صاحب آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے، آپ کو کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جا رہے ہیں اور وہ لالے علیحدہ ہیں اور جانا پھر کہنے لگے نہیں جانا، پھر کہنے لگے جانا، پھر کہنے نہیں جانا. وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. ایک ان کی اپنی کنفیوژن بھی ان کو لے ڈوبی. نمبر 1. نمبر 2 یہ نمبر 2 ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 یہ کہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی مجھے بھی تو بتاؤ نا کیا کر رہے ہیں آپ، وہ بس اپنے ہی طرز کے آدمی تھے، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے. کیجول ایٹیٹیوڈ اور تھا. ایک بنیادی جو لاسٹ ڈرا بنا نا وہ یہ تھا کہ خان صاحب یہ کنونس ہو گئے کہ اس شخص کو کام ہی نہیں آتا. اور اس کے ریزن پبلک ری ایکشن تھا جب مہنگائی بڑھی، جب روپیہ اچھا وہ میں آتا ہوں اس پر. یہ سارا کچھ ہو گیا. ادھر آئی ایم ایف سے ٹاک کر کے آئی ایم ایف والے بھی حیران و ششتر رہ گئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو ان سے بات کر رہے تھے، مکمل ہو گئی تھی. اور آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائی اس میں 3 ڈیفیسٹ تھے پاکستان میں. 8% بجٹ ڈیفیسٹ پہنچ چکا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یعنی کہ ایکسپورٹ امپورٹ میں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اور سیونگز اور ایکسپینڈیچر میں بہت بڑا تضاد ہو گیا. جی. اور جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو، یہ جو قرضے اور جی ڈی پی کا ریشیو ہے وہ کوئی 80-85% تک پہنچ گیا. تو یہ سارے بڑی الارمنگ چیز تھی خان صاحب کے لیے. تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اس کے اوپر ان کو پھر کچھ لوگوں نے، یہ ان کے انر کیبنٹ نے یہ کنونس کیا کہ ہی ہیز ٹو لیو. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی انویسٹیگیشن یہ ہے، لیکن نظامی صاحب ایک سب سے بڑی جو ریزن ہے، ایک پولیٹیکل پریشر جو پی آئی پہ بلڈ ہو رہا تھا عوام کی طرف سے. ظاہر ہے عوام جی میں یہی آنے لگا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب نے اپنی بھی جو غلطیاں تھیں نا، یہ تو نہیں کہ وہ بیچارے چلا رہے تھے ان کو کچھ خود بھی تو کیا تھا کہ نہیں. جی بالکل ایسے ہے. وہ ساتھ چلتے گئے یا ان کو چلاتے رہے، اور وہ بھی بزوں میں خود کے میں بہت پاپولر آدمی ہوں، اتنے پیسے آئیں گے ہیں جی،
ٹھیک، کہ کہاں ریزرو 18 بلین تھے وہاں 8 بلین پہ پہنچ گئے مانگ تانگنے کے باوجود. تو یہ ایک بڑا یہ بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا ایک اچھے سیاستدان کا ہاں اپنا بوجھ ان پہ ڈالا ان کو کہ سائڈ یار پہ بھی بشیر کر بڑا نائل تھا میں تو بڑا اچھا تھا. دیا. دوسرے معنوں میں ایک انڈائریکٹلی خان صاحب نے اچھا پھر اپنی یہ ناکامی ایک کا اور اعتراف کیا ہے. وسپرنگ کیمپین چلائی گئی. ٹھیک. اچھا ایک اور نظامی صاحب، کیا عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ اسد عمر صاحب سے یہ وزارت واپس لے لی جائے گی اور وہ دوسری وزارت لینے سے انکار کر دیں گے؟ دیکھیں اب یہی میں آپ نے سوال پوچھ لیا تو یہ وزارت کا بڑا نشہ ہوتا وہ آسمان سے آ کے تو بالکل نیچے آ گئے. اور اب یہ بھی کیمپین چل رہی ہے کہ جی ان کو واپس لے لی جائے کابینہ میں. جوہر کابل ہیں وہ ہاں ان کے کچھ دوست چلا رہے ہیں کیمپین. کہ یہ کون سا ان کو انرجی اور کون سا ان کو دیا تھا پیٹرولیم آفر کی. پیٹرولیم آفر کی. وہ بڑی اچھی منسٹری ہے. وہ آج شاہ سرخان عباسی نے کہا کہ میں 24 گھنٹے کے وہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا 15 منٹ میں یہ سارے سلیب بنا کے دے دوں گیس کے. تو وہ میرا تو ہے شاہ سرخان عباسی سے پوچھ لیں جی تو بہتر ہے. عباسی صاحب کو ویسے 2 گھنٹے کے لیے دے دیں منسٹری، کیا ہوا ہے؟ ہاں کیا ہے یہ کام تو کر دینا. معاملات اچھا وہ تو خود ان کو ECL پہ ڈال دیا ہوا ہے وہ بیچارے کیا کریں گے. اچھا وہ میں ایک اور بات کی طرف آنا چاہتا تھا. میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا 92 میں جی جی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وزیر خزانہ یہ بھی تو جوہر کابل ہے نا. پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہے اور قریب ہیں مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے اور ویسے بھی قریب ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ چکر لگاتے ہیں. جی جی کہ جی یہ خان صاحب کو اپوائنٹمنٹ کے بعد ملے. اچھا لیکن یہ بات غلط نکلی میری. میں تسلیم کرتا ہوں. اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ 2 ہفتے پہلے وہ خاموشی سے خان صاحب کو مل کر چلے گئے تھے. اچھا انٹرویو دے گئے تھے. اچھا پہلے ان کی ملاقات ہو کئی انٹرویو نا کہ خان صاحب کا بھی ہونا تو تھا نا. جی جی مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر 2 ہفتے پہلے وہ اسد عمر کی سیکنگ سے پہلے چلے گئے تھے تو معاملہ تقریباً بھاگ چکا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں. وہ پاک گئی سی آگ. وہ پھر اس نے شرارے ہی چھوڑے. اب وہ آپ کے سامنے ہی جو ہوا. اچھا ایک اور نظامی صاحب، جلسوں میں ہم نے دیکھا سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے رہتے ہیں اور بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ بہت ڈسپلنڈ جلسے کرتی رہی ہیں. اگر آپ کریڈٹ دینے میں ہم کنجوسی نہ کریں تو ڈاکٹر طاہر القادری کی جو جماعت ہے ان کے بڑے ڈسپلنڈ ویل مینج جلسے ہوا کرتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلچر جو پروان چڑھا ہے PTI کے یوم تاسیس کا جلسہ کراچی میں. یار یہ مجھے بتائیں آپ نے اچھا یہ موضوع چھیڑا. یہ آپ کو پتہ نا کہ چیئرمین ماؤ جو ہے نا کلچرل ریولوشن کے دوران جی بڑا آپس میں کمیونسٹ پارٹی کے اندر مختلف گروپ خود ان کی بیگم صاحبہ گینگ آف 4 اور یہ اور وہ. تو کسی نے پوچھا ان سے چیئرمین صاحب سے کہ حضور یہ اتنا زیادہ ٹرموائل ہو رہا ہے تو یہ کیا؟ انہوں نے کہا سچویشن از ایکسیلنٹ. اچھا تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جتنا ٹرموائل ہوئے گا انقلاب کے لیے اتنا ہی راستہ ہموار ہوگا. اچھا اب یہ PTI انقلابی جماعت نہیں ہے لیکن ادھر بھی ٹرموائل کا حال یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. آپ انتہا دیکھیں. میں ایک چینل پہ حامد خان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جی سوائے جہانگیر ترین کو گالی گلوچ کے اس کے اندر کچھ نہیں تھا. بھائی سوال یہ ہے کہ کون یہ شاہ محمود قریشی صاحب کرا رہے ہیں اچھا یا کون ٹیئر ٹو کرا رہا ہے؟ ٹیئر لڑائی ہے. ٹیئر ٹو ٹیئر لڑائی. سرور صاحب اپنی ڈیٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کیسی سیاسی جماعت ہے آپ مجھے بتائیں. نہیں نظامی صاحب آپ ذرا اس کا موازنہ کریں. عمران خان صاحب سے جب آپ نیچے آتے ہیں اس کے بعد کی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی جہانگیر ایک ترین. مقابلی کا بھی اصول ہے بھائی. جی میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب میں اتنی زیادہ فراست ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میرے جو مشیر ہیں آپس میں لڑتے رہیں تاکہ میں ہی طاقتور رہوں. لیکن یہ بہت سے لیڈرز کا ایک وہ خواہش بھی مقابلی رہی کا ہے. نا پرسل. جی یہ تو بہت سے پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ میرا وہ نہیں چاہتے تھے خیال کہ کہ یہ خان آپس میں صاحب لڑتے اتنے رہیں. میکیویلین ہیں. ہاں خان صاحب ویسے کیا کہا جا سکتا ہے لیکن لگتا نہیں ہے جیسے آپ بات کریں. نظام سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.